ہمارے اگلے مقرر ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم صاحب۔ آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے عالمیت و فضیلت کی ڈگری لی ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے گریجویشن کیا ہے، اور اس وقت آپ المعہد الاسلامی السلفی بریلی میں بحیثیت استاذ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں مولانا محترم سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آسمان خطابت کے آفتاب و مہتاب علماء حضرات اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آئلی، سماجی، معاشرتی مسائل سمجھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے باز رہو۔ آج کا یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو ہمیں اور آپ کو یہ لگے گا کہ ہماری خانگی، سماجی، معاشرتی، سیاسی، حکومتی، آپسی سارے تعلقات اور ساری چیزیں، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کا سارا نظام بدگمانی سے تہس نہس ہو چکا ہے۔ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے بدگمانی ہے، حد تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے بدگمانی رکھتا ہے۔ گھر میں، پڑوس میں، محلے میں، گاؤں میں، بستیوں میں، جدھر بھی آپ دیکھیے بدگمانی کا دور دورہ ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں بدگمانی کی وجہ سے اسلام سے ڈر رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، خائف ہیں۔ اسلامی آئیڈیالوجی ہماری آئیڈیالوجی کو تباہ و برباد کر دے گی، دنیا میں اشانتی پھیل جائے گی، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ میں ساری دنیا میں شانتی پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ میں سب کو ایک کرنے کے لیے آیا ہوں، اور لوگ بدگمانی کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر اسلامی نظام قائم ہو گیا تو سب طرف اشانتی پھیل جائے گی۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں اس ملک میں کبھی کبھی بدگمانیوں کی بنیاد پر دنگے اور فساد، اگر یہ مسجد یہاں پر بن گئی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اور وہ مندر وہاں بن گیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اور وہاں مدرسہ فلاں لوگوں کا بن گیا تو یہاں فتنے پھیل جائیں گے، اور اگر وہاں پر یہ مسجد ان لوگوں کی بن گئی تو اس سے فساد پیدا ہو جائے گا، یہ ضلالت لائیں گے، وہ گمراہی لائے گا۔ جس طرف دیکھیے بدگمانیاں ہی بدگمانیاں۔ اسلامی نظام کے تعلق سے، اسلامی احکام کے تعلق سے، رسول اکرم کے تعلق سے، امامان دین کے تعلق سے، علماء کرام کے تعلق سے، دعات اسلام کے تعلق سے، یہاں تک کہ جو اسلامی کاز کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے،
ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملایا جائے. ہم بدگمانیاں پھیلا کر لوگوں کو ان سے منتشر کر کے کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. چاروں طرف بدگمانیوں کی فضا ہے. ایسی فضا میں ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا یہ پیغام نہ صرف کان سے سننا ہے بلکہ دل میں اتار کر اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں بدگمانیوں کو دور کرنا ہے. اور بدگمانی تبھی دور ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر ایک چیز میں اگر ایک پہلو ہمیں شر کا نظر آتا ہے تو ہم دیکھیں دوسرے ناحیے سے کئی پہلو اس میں خیر کے بھی آپ کو ملیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم خیر کے پہلو کو لیں اور شر کے پہلو کو ہم دور کر دیں, اس کو نظر انداز کر دیں. شر کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں, برائیوں کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں. یہ ہماری آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے جو لوگ بھی کھڑے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو اس کی ہمت دے اور پیس کے اس پیغام کو ساری دنیا میں عام کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب. اب ہمارے جو اگلے مقرر ہیں وہ ہیں مولانا محمد طاہر صاحب مدنی. مولانا محمد طاہر صاحب دارالسلام عمر آباد کے فارغ التحصیل ہیں. آپ کا تعلق اعظم گڑھ یو پی سے ہے. آپ نے اعلیٰ تعلیم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے حاصل کیا ہے اور اس وقت آپ ہندوستان کی مشہور دانشگاہ جامعۃ الفلاح بلیریا گنج کے ڈائریکٹر ہیں. میں مولانا سے التماس کروں گا کہ آئیں اور اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں نوازیں. مولانا محمد طاہر صاحب مدنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام, دانشوران ملت اور معزز خواتین و حضرات, یہ 10 روزہ کانفرنس اس موضوع پہ ہے کہ اسلام انسانیت کے مسائل کا حل ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج دنیا امن کی تلاش میں ہے, مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے, اس کے سامنے راہ نجات نہیں ہے, اور اسلام ہی ان مسائل کا حل ہے. وہی ایک راستہ ہے جو دنیا کو امن اور سلامتی سے ہمکنار کر سکتا ہے. لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ امت جو اس دین کی حامل ہے اور جس کے پاس اس دین کی امانت ہے, ایسا کیوں ہے نہ تو اسے کما حقہ فائدہ اٹھا رہی ہے نہ اس امانت کو دنیا تک پہنچا رہی ہے. اس امت کے اندر دعوتی جذبہ کیوں نہیں ہے, دعوتی اسپرٹ کیوں نہیں ہے؟ اس امت کے افراد کی زندگی میں اسلام کا جلوہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ میرے بھائیوں, دوسروں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ الگ ہیں, لیکن ہمیں اپنی بھی ذمہ داری اور اپنی جو کوتاہی ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین دیا, اپنی کتاب دی, آخری رسول کی امت بنایا, اور ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ پورے اخلاص اور محنت کے ساتھ اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں, لیکن ہم نے اس میں کوتاہی کی. اس دنیا کے اندر اس سے اچھا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. اللہ کا ارشاد ہے
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ امت کے اندر دعوتی جذبہ اور دعوتی اسپرٹ پیدا کی جائے، امت کو قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بنایا جائے اور امت کے اندر یہ احساس دلایا جائے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ. اور میرے خیال میں جو اس سلسلے میں سب سے اہم چیز ہے، جہاں سے ہم کو ایمان بھی ملے گا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، وہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن اس کتاب سے صحیح طور سے ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ صرف ہدایت کی کتاب نہیں ہے بلکہ جذبہ عمل پیدا کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب سے ہماری وابستگی اگر صحیح معنوں میں ہو جائے تو یہ کتاب ہماری زندگیوں کو بدل کر کے رکھ دے گی. آج اس کتاب سے ہم ٹھیک سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت ملے گی اور کچھ لوگ ذلیل ہوں گے. جو اس کا حق ادا کریں گے وہ معزز ہوں گے اور جو اس کا حق نہیں ادا کریں گے ذلت اور رسوائی سے انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک خورا ہو کر. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میری معزز بہنوں، میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اس افتتاحی اجلاس کے ذریعے سے کہ اللہ کی اس کتاب کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی اس کتاب سے صحیح معنی میں اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا ہے، یہ کتاب ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، یہ کتاب رہنمائی کے لیے ہمیں پڑھنا ہے. اس کتاب سے ہمیں روشنی حاصل کرنا ہے، اس کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہمیں بسر کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہی جذبہ پیدا کیا تھا. ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ 10 آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. آئیے ہم فیصلہ کریں کہ ہم ایک نئے انداز سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے. 5 ہی آیت پڑھیے، 10 ہی آیت پڑھیے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے اوپر غور کیجیے، اپنے دل پر اس کا اثر لیجیے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. ہماری زندگیوں میں دیکھیے ایک نیا انقلاب آ جائے گا. میں بس ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کو قرآن سے کیا تعلق تھا، کتنا زبردست لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب آپ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام ہوا. 2 صحابی کی ڈیوٹی تھی نگرانی کرنے کی، باقی لوگ آرام کر رہے تھے. حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عباد ابن بشر نگرانی کر رہے تھے. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک آدمی آرام کرے گا، ایک آدمی جاگے گا. حضرت عمار ابن یاسر آرام کر رہے تھے، عباد ابن بشر یہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ اس وقت کو کیوں نہ قیام لیل میں استعمال کیا جائے اور انہوں نے قیام لیل شروع کر دیا. اسی درمیان میں کسی دشمن نے دیکھا اور اس نے اپنا تیر کا نشانہ لگایا، ان کے جسم میں آ کر کے تیر لگا. انہوں نے نماز جاری رکھی، تیر نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد دوسرا تیر آ کر کے لگا، انہوں نے نماز جاری رکھی، تیر نکال کے پھینک دیا. اور اس کے بعد جب تیسرا تیر لگا تو وہ رکوع میں گئے، نماز پوری کی، اپنے ساتھی کو جگایا، تلاش کیا، دشمن بھاگ گیا تھا. حضرت عمار ابن یاسر نے کہا کہ بھائی جب پہلا تیر لگا تھا تبھی مجھ کو جگا دیا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نے قرآن کی ایک بہت پیاری سورت شروع کر دی تھی، طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ختم کیے بغیر میں اپنی نماز کو ختم کروں. اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول نے جس ڈیوٹی پہ ہمیں لگایا ہے اس کا حق نہیں ادا ہوگا تو میں اپنی نماز کو جاری رکھتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی ہو جاتی. یہ محبت اور یہ تعلق جب قرآن سے پیدا ہوگا، قرآن ہم کو تبدیل کر دے گا، بدل دے گا اور ایسا جذبہ پیدا کرے گا کہ ہم قرآن پر بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے صحیح طور سے وابستہ ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.